کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے۔ آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے، وہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی کا مسئلہ تھا، ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھا نہ لے، ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر، اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، اب سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے، یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے، کھجور تو چھوڑے، ڈکار بھی نہیں۔ حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگی آباد۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں، جنت میں پورا باغ اسے عطا کروں۔ صحابہ، ظاہر سی بات ہے، ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی، سب گئے، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں۔ اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے، آنگن میں اس کے ہے، بیچ دے۔ اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں، مجھے دینا نہیں۔ اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح، اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے، ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں، اوالی مدینہ آج بھی مشہور ہے، جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے۔ ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ ابو دحداح کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے، کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا، بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، نام بہت سنا ہوا ہے۔ کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دحداح کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا، ایسے 70 باغیچے ہوں نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کر دیں، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے، سودا کر لیا۔ کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دحداح نے اسی وقت لکھ کر کے دے دی، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے،
जिस बागीचे को सजाया वो रास्ते में खड़े होकर के उसका सौदा कर रहे हैं। किस बात पर? हुजूर पाक की बात थी, रसूलुल्लाह का फरमान था। आए, उनकी बीवी, उनके बच्चे, बगीचे में ही घर बना हुआ था, निहायत ठंडा घर हुआ करता था। वो लोग सुकून के लिए वहां बैठते थे। अबू दहदा अपने बगीचे के दरवाजे पर आए, फाटक पर, अंदर नहीं आते, बाहर खड़े होकर के अपनी बीवी को पुकारते। उम्म दहदा पूछती है, वो आवाज आती है, क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं आते? बाहर खड़े होकर अबू दहदा कहते हैं, बेगम बाहर आ जा, ये बगीचा बिक चुका है, अब हमारा नहीं है, सामान ले, बच्चे ले और बाहर आ जा। बीवी ने कहा, ये कैसे अचानक? ना कुछ कहा, ना कुछ बताया। लेकिन वो औरतें दुनियादार औरतें नहीं थी। वहीं से अंदर से कहती है, अबू दहदा मेरा तुम पर यकीन है, अगर सौदा किया होगा तो बहुत भारी सौदा किया होगा, वरना अबू दहदा का बगीचा मदीने में बेचे जाने के काबिल नहीं है। कौन है जो इसकी कीमत लगाएगा? मेरा गुमान ये है कि मेरा शोहर अगर सौदा किया होगा तो बहुत ऊंचा सौदा किया होगा। अबू दहदा ने कहा, मेरी रफीक़े हयात बाहर तो आ जा, मैं तुझे बताऊं कौन सा सौदा किया है, बाहर आ जा। बच्चों को लेती, अपना सामान समेटती है और उसी वक्त बगीचा छोड़ करके बाहर निकल आई। अबू दहदा से पूछती है, यह अचानक सौदा करने की क्या जरूरत पेश आई? ये इस तरह से अचानक तुमने सौदा कर लिया और मुझे बाहर बुलाया, क्या सौदा किया, कितने पे बेचा? अबू दहदा ने कहा, मेरे हाथ में पैसा तो 1 रुपया नहीं, 1 दिरहम नहीं है। कहा, फिर कितने में बेचा? कहा, अंदाजा भी नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे उस सहाबी के लिए जो एक दरख्त खरीद करके दे दे, उसे मैं जन्नत का बगीचा अता करूंगा। मैंने अपने दोस्त मुस्लिम भाई के लिए उसका दरख्त खरीद करके वक्फ किया है और बदले में उस यहूदी को ये बगीचा दे दिया है। बीवी वो नहीं थी जो ये कहती कि मत मारी गई है तेरी, घर बेच के आ गया, फला करके आ गया। वो दुनियादार औरत नहीं थी, हाथ उठाती है और सर पर रखती है और कहती है, अबू दहदा मुझे तुम्हारे बारे में यही यकीन था, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर वो यहूदी इस बगीचे पर नहीं मानता तो हमारे पास और जो कुछ था सब दे करके हम नबी पाक की बात पर अमल कर लेते। हुजूर की बात थी, वो यकीन था, दुनिया दे दिया, ख्वाहिशात कुर्बान कर दिया कदम मुस्तफ़ा पर। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो नामे मुस्तफ़ा से है। आबरूए माज़ नामे मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है। वहाँ अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दो, ख़त्म कर दो, अपने अंदर की जितनी चीज़ें हैं हुजूर ने फरमाया, तो उसके बाद अपनी तबीयत नहीं, अपनी ख्वाहिश नहीं। तुम अपने घर पर सोचते बैठे रहोगे कि मेरा घर कैसे, मेरी बीवी क्या बोल रही है, मेरा बाप क्या बोल रहा है, मेरी माँ क्या बोल रही है? नहीं, वो सहाबा की जिंदगी ये थी, दुनिया क्या बोल रही है इससे हमें मतलब नहीं, मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात वहाँ पर। हज़रत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े राज़दार सहाबी थे। हुजूर उनके घर पर मौजूद है। मक्का से एक लेटर आया, जंगों की वो लोग तैयारी कर रहे थे। और अनस बिन नुज़ैर कौन है? ये इनकी बीवी जो थी अनस बिन नुज़ैर की, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि इश्क करते थे, इश्क करते थे अपनी बीवी से। और इश्क में उनकी शादी भी है, अपनी बीवी को बहुत चाहते थे। अब सुनो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर है। मक्का से एक कासिद आया और राज़दाराना तौर पर एक खत दिया, कहा मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे। हुजूर ने खत को पढ़वाया और अनस बिन नुज़ैर से कहा, अनस ये बात तेरे और मेरे बीच में राज है, किसी से नहीं कहना, जब तक मैं ना कहूं इस खत का जिक्र किसी से ना करना। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, अल्लाह के नबी आपका हुक्म, उसके बाद मेरी जुबान नहीं खुलेगी। खत को बंद कर दिया, रख लिया। हुजूर जब तशरीफ ले गए घर से, इनकी बीवी, इनकी महबूबा, इनकी रफीक़े हयात जिसको बहुत ज्यादा चाहते थे, आई। कहा, अनस रसूलुल्लाह घर पर आए थे, कुछ राज की बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, देख मेरी बेगम, मोहब्बत अपनी जगह पर, वो मेरे मुस्तफ़ा का राज, वो मैं नहीं शेयर कर सकता, वो नहीं बता सकता। बीवी हंस कर कहती, तुम नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, मैंने तो दीवार के पीछे से सुन लिया है,
مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، خط آ گیا ہے۔ انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی، سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا، گردن کو دبوچ دیا اور کہا اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے۔ گردن پکڑ لیا اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے، لے آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، آپ کا راز تھا میں نے تو نہیں بتایا، مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں، نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں۔ آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انس چھوڑ دے گردن، جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے گی۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میری محبت میرا عشق اپنی جگہ پر، بات جب مصطفیٰ کی آئے گی پوری کائنات کو میں چھوڑ دوں گا، میرے مصطفیٰ کی بات کو عمل کروں گا۔ اور اس بیوی نے بھی یہی کہا انس اگر تو مجھے راز بتا دیتا حضور کا، عشق میں ڈوب کر کے محبت میں ڈوب کر کے، تو جو گلا تو نے میرا پکڑا کل میں تیرا گلا پکڑ کر حضور کے پاس لاتی کہ حضور یہ آپ کی غلامی کے قابل نہیں ہے۔ یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ ایک مدینے کی خاتون ایسی ہے سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے، حضور کے پاس ایک حبشی کالے رنگ کے صحابی ہیں، آئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ جا میں تیری شادی کے لیے ایک جگہ پر پیغام بھیجتا ہوں، اور بھیجا اس لڑکی کے گھر۔ انصاری صحابی کی ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہے مدینے میں، ان کے گھر بھیجا۔ یہ تو حبشی قسم کے تھے، یہ ایک پیغام لے کر کے جب آئے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے، لڑکی اندر ہے۔ ماں باپ نے دیکھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ کس چیز کا؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کا۔ کس نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے۔ ماں اور باپ ہیں، شکل و صورت دیکھی اور ان کی حسینہ بیٹی۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ واپس، ہم حضور سے بات کر لیں گے۔ اتنا ہی کہا، ٹال دیا ہوگا۔ وہ صحابی جو آئے تھے کالے رنگ کے، انہوں نے کہا یہ تو روز کی بات تھی، ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہی تھا، میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، میں تو واپس آیا حضور کے پاس۔ ہوا گھر میں کیا، اندر جوان لڑکی جو گھر میں موجود تھی بھر آئی، کہا ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ اماں کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان نکاح کا پیغام لے کر کے۔ اس خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ کہا آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آیا تھا اور آپ نے ٹال دیا، میں تیار ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نبی پاک کا حکم ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہے، بیٹا تو نے دیکھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ تیری میچنگ کا ہے یا نہیں، تو نے دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا، اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اور وہ صحابی ابھی بتا ہی رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کر کے آیا ہوں، تبھی ماں باپ بھی دوڑ کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، ہم نے تاخیر کی آپ کے حکم میں، اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں اپنی بیٹی کا نکاح انہی کے ساتھ کریں گے جن کا پیغام آپ نے بھیجا ہے۔ کیا اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں میں لا کر قربان نہیں کیا؟ لیکن نکاح ہوا بھی، وہ نوجوان عبداللہ اسود نکاح کا ہے، حضور نے نکاح کروا دیا مسجد نبی، اور حضرت عثمان سے کہا کہ ان کو کچھ پیسہ دے دو، مال دے دو، شادی کا سامان تو خرید لے، جہیز لے لے، اپنا گھر سجا لے۔ ان کو صحابہ نے پیسے دیے، غریب تھے، میں بازار میں جا کر اپنی شادی کا سامان خرید رہے تھے، شام کے وقت اعلان ہو گیا مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا ہے، اللہ کے نبی جہاد میں نکل رہے ہیں۔ یہ عبداللہ اسود جن کا نکاح مسجد میں ہوا اور رات کو سہاگ رات آج تھی، آج اپنے گھر دلہن لانے والے تھے، جو گھر سجانے کے لیے سامان خریدنا تھا جا کر کے گھوڑا خرید رہے، تلوار خرید رہے،
اور اس کے بعد جنگ میں استعمال ہونے والا سامان خرید رہے ہیں. سب پیسے خرچہ کر دیے جنگ کے استعمال کے. زیرہ خرید لی, وہ ٹوپی خرید لی لوہے کی, سب خرید کر کے سیدھے میدان جنگ میں آ گئے. صحابہ بھی پہچان نہیں رہے تھے, صحابہ بھی نہیں پہچان رہے تھے. وہ غریب صحابی کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے, لیکن شادی کا پورا پیسہ یہ جنگ کے سامان میں لگا دیا. اور جب جنگ شروع ہوئی احد کی, میدان جنگ میں جب صحابہ لڑ رہے تھے, حضور پاک پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے, یہ ایک جوان ہے جو پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, گھوڑے پر بیٹھا ہے, جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے, اے میرے صحابہ جانتے ہو کون ہے یہ؟ صحابہ غور سے دیکھتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا, ہمارے آپس کا نہیں ہے, کہیں باہر سے آیا ہے. حضور نے فرمایا جا کے غور سے دیکھو, اس کی کالی کالی کوہنیوں سے میں پہچان رہا ہوں, وہ میرا عبداللہ اسود ہے. آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے, وہ سارے پیسوں سے یہ جنگ کا سامان خرید کر کے لایا ہے. شام ہونے سے پہلے خبر آئی عبداللہ اسود کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا, اور وہ مٹی میں گرے ہوئے تھے. حضور خود چل کر کے آئے, عبداللہ اسود کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں اور سر اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھتے ہیں, چہرے سے دھول کو صاف کرتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھاتے ہیں. ساری دنیا ایک طرف, فرمان مصطفیٰ ایک طرف. میرے عزیزوں, یہ خواہشات کی قربانیاں ہیں جب جا کر کے ایمان تکمیل پاتا ہے. بس اخیر میں اتنا کہوں گا, ہمارا ایمان صرف اتنا ہونا ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا